بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ آج عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں حدیث نمبر 141 پڑھنے جا رہے ہیں. یہ باب العید، اس میں یہ حدیثیں مذکور ہیں. اب تک باب صلاۃ العیدین اس سے متعلق ایک دو حدیثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اب بعض نسخوں میں اس حدیث کا نمبر 182 ہے، جو پی ڈی ایف کا نسخہ ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں. پڑھیں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من ستة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشيرة. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقراطهن. اقراط قرتن کی جمع ہے اقراط، بالیاں کان کی. من أقراطهن وخواتيمهن. وعن عتية نصيبة الأنصاري رضي الله عنها قالت أمرنا تعنى النبي صلى الله عليه وسلم تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين المواتق وذوات الخدور وأمر شیخ عبداللہ العواتق عین سے ہے وہ. جی العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. بس کریں. اس کے بعد ہے التکبیر فی العید. وہ اس تعلق سے تو حدیث نہیں ہے یہاں پر نا. اچھا چلیں تو پہلے شروع ہو رہا ہے. ہاں صلاۃ الخصوم. تو پہلے اتنا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں باب صلاۃ العیدین، اس باب کے تحت 2-3 حدیثیں پڑھ چکے ہیں. اب جو حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں یہ حدیث نمبر 141 ہے. اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز پڑھائی خطبے سے پہلے،
اور یہ نماز بھی کیسی تھی، نہ اذان تھی اس میں نہ اقامت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا سہارا لے کر قیام کیا، یعنی کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے اللہ کے تقوی کا حکم دیا، طاعت پر ابھارا، لوگوں کو نصیحتیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مردوں کو نصیحت کر چکے تو پھر آپ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایسا ہے کہ اگر مجمع زیادہ ہو، آواز نہیں جا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عورتوں کے قریب گئے تاکہ آواز ان تک پہنچ سکے، کیونکہ عورتوں کی صفیں سب سے آخر میں ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اگر نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تھوڑا قریب ہونا پڑے گا تاکہ آواز وہاں تک پہنچنے پائے۔ ان سے تھوڑا سا مسافت پر پہنچ جائیں گے تو آواز وہاں پہنچے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں تو ثم مضى چلے حتی اتى النساء، یہاں عورتوں کے پاس آئے، یہاں تک کہ عورتوں کے پاس آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی نصیحت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انہیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم لوگ جہنم کے ایندھن ہیں اور اس میں تمہارا ایک زیادہ حصہ ہے، یعنی عورتوں کی ایک بڑی تعداد جہنم کا حصہ بن رہی ہے۔ اب چونکہ بات تھوڑا سا استفسار طلب تھی، وجہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تو واضح نہیں کیا تھا، جو یا معاشر النساء تصدقن فإنی رأیتکن اکثر حطب النار، یہاں پہ حطب جہنم جو بات کہی، اس کے اندر اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کی تھی۔ تو ایک عورت کھڑی ہو گئی اور اس کی صفت ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ وہ سیاہ تھی۔ وہ کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہماری جہنم میں کیوں جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ شکوہ شکایت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ وہ صرف وہ ایک عورت سے خطاب نہیں بلکہ جمع کا صیغہ ہے، سارے عورتوں کی طرف خطاب ہے کہ تم عورتوں کی ایک عادت یہ ہے کہ تم شکوہ شکایت میں بہت آگے ہوتی ہو اور اسی طرح ناشکری میں بھی آگے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تم جہنم میں ایک بڑی تعداد میں جاؤ گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جب ان سے خطاب کیا تو سب سے پہلی بات یہی کہی تھی تصدقنا، کیوں صدقہ؟ اس لیے کہ تمہاری ایک بڑی تعداد جہنم میں جا رہی ہے، اور اگر تم لوگ صدقہ کرو گے تو یہ صدقہ تمہارے لیے جہنم سے رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی جملے میں کہی تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر حطب جہنم۔ تو مطلب چونکہ اب اکثریت تمہاری ہے تو اس سے بچنے کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ تم لوگ صدقہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں ایسا یہاں عورتوں مردوں کی عصبیت پیدا کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص خطاب کرنا چاہ رہے تھے، اور وجہ بھی تھی جو واضح طور پر حدیث میں بیان ہوئی لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے عام طور پر مرد حضرات سے بھی کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آپ لوگ جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، اگرچہ کہ پورا کھجور نہیں بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے کر تم کو جہنم سے بچنے کا موقع ملے گا تو یہ بھی تمہاری کامیابی ہے۔ تو صدقے کا تو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صدقہ جہنم سے رکاوٹ کا باعث بنے گا، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عورتوں کو بھی بتلائی۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم ہوا تو سارے صحابیات بڑھ چڑھ کر صدقہ کرنے لگیں، اور صدقے میں کیا ڈال رہی تھیں؟ چھوٹے موٹے سکے نہیں بلکہ سونا، اور اس میں بھی کان کے اور انگوٹھیاں۔ تو یہ تو بہت بڑا صدقہ ہے، یہ معمولی صدقہ نہیں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی سبقت کرنے والی صحابیات تھیں، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا تو سونا ہی اٹھا کر ڈالنے شروع کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے کپڑے میں اس کو جمع کر کے گھوم رہے تھے۔ تو یہ حضرات صحابیات کا بھی ایک نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے ان کے صدقہ و خیرات کا اور ان کے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کا۔
یہ کیا کہتے ہیں، ایک جو مزاج عموماً ایسی بات کہیں کہنے سے عورتوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہمارے ہی تعلق سے ایسی بات کہی جا رہی ہے. یہاں پر صحابیات سے ایسی کوئی بات شکوے شکایت کی نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا صدقے کی بات، صدقے کا حکم دیا تو فوراً اس پر عمل پیرا ہو گئی اور عمل کرنے لگی. تو یہ صحابیات کے بھی عملی نمونے ہیں جو ان کے یعنی کہ طاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی دلیل ہے. اب یہاں اس حدیث سے کئی مسائل مستنبط ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی عیدگاہ پہنچیں گے تو وہاں بغیر تحیت المسجد کے بیٹھ جائیں گے، یعنی کوئی تحیت المسجد یا تحیت الوضو کوئی چیز نہیں پڑھی جائے گی. مصلی العید میں کوئی نماز نہیں ہے، نماز عید سے پہلے یا نہ نماز عید کے بعد. البتہ جب نماز عید کی ہو گئی، امام نے پڑھا دیا، اب کچھ لوگ مسبوق ہو گئے، وہ لوگ پڑھتے ہیں عید کی نماز تو ٹھیک ہے، باقی دوسری کوئی نفل نہیں ہے آگے پیچھے. تو ابتدا ہوگی وہاں پر نماز عید سے ہی، اور نماز عید کے لیے نہ اذان نہ اقامت. دوسری چیز کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ زیادہ مستحب ہے. اور مزید تیسرا یا چوتھا مسئلہ اس میں یہ بھی مستمت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تقوی کی نصیحت کی، اور تقوی ہی سارے دین کا گویا کہ خلاصہ ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہمیں اور ہم سے پہلے ساری امتوں کو سب سے بڑی نصیحت یہی کی گئی ہے کہ تقوی اختیار کریں. پھر اس کے بعد خطبے میں کچھ خاص باتیں ایسی ہوں جو عورتوں سے متعلق ہوں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بے پردگی، شوہروں کی ناشکری، غیبت، چغلی اور ایسی چیزیں جو بعض عورتیں اس میں عموماً زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی خاص ایک خطبے میں کچھ کلمات، کچھ حصہ ایسا ہونا چاہیے جو عورتوں کے حال کے مطابق ان کو نصیحت کی جائے. ورنہ یہ دیگر جو چیزیں ہیں چغلی وغیرہ، یہ تو سارے اس میں مرد عورتیں سبھی ملوث ہیں، لیکن خاص طور پہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شوہروں کی ناشکری وغیرہ کی بات کہی ہے، تو ایسے کچھ خاص کلمات یا ایسی کچھ خاص باتیں ضرور عورتوں کو بھی نصیحت کے طور پر کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے عیدگاہ میں. دوسری بات، ایک مسئلہ یہ بھی مستمت ہوتا ہے کہ عورتیں عیدگاہ کو نکلیں گی. عام نمازوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتلایا ہے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، فرض نمازیں بھی ان کی سب سے زیادہ بہتر یہی ہیں کہ وہ گھر میں ہوں. یہاں عیدگاہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا کہ ان عورتوں کو لے کر چلو. اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو ماہواری کا وقت ہو تو انہیں بھی جانا چاہیے، لیکن جہاں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں ان کے صفوں میں بیچ میں نہ بیٹھے، ایک طرف کنارے ہو جائیں. جو عورتیں جن کی نماز نہیں ہے انہیں پیچھے ہو جانا چاہیے، تاکہ جہاں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں وہاں صفوں میں کہیں کوئی نجاست کا امکان نہ ہو جائے. تو یہ عورتوں کو بہر صورت عیدگاہ جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جہاں بھی جماعتیں، مسجدیں، متولی حضرات دیگر جو انتظامات کرتے ہیں عید کی نماز کے لیے، وہاں عورتوں کے لیے بھی خاص پردے کا، عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص حکم دیا ہے عورتوں کو عیدگاہ لے جانے کا، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ان کو یہ کہہ کر جو ہے نہیں روک دینا چاہیے کہ تمہارے جانے سے فتنہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. جب ہر جگہ جا سکتی ہیں، بازار میں جا سکتی ہیں اور سفر پہ یہاں سے وہاں گھوم سکتی ہیں، وہاں فتنہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیوں عیدگاہ میں فتنہ ہوگا. اور ایسی کوئی بات نہیں ہوتی جو کسی کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہو آج تک. یہ صرف ایک خیال ہے، ایک وہم اور گمان ہے. ورنہ ہر انسان جب یہ نماز کے لیے جا رہا ہے، جمعے کے لیے جا رہا ہے یا عید کے لیے جا رہا ہے، تو اتنا تقویٰ تو رہتا ہی ہے. جب مسجد جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہدایت تو ضرور دے گا کہ وہ ایسے کوئی ایسی اس کے ذہن و دماغ میں ایسے خیال نہ آئے. لیکن یہ صرف ایک وہم و گمان کی بنیاد پر کہ فتنہ ہوگا ان کے نکلنے سے، یہ کہہ کر عورتوں کو روک دینا، یہ سراسر خلاف شریعت کی خلاف ورزی ہے.
ہاں لیکن اس بات سے انکار نہیں ہے کہ عورتوں کی نماز مسجد کے مقابلے میں گھر میں افضل ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن عورتوں کو ایک کسی خاص بہانے سے روک دینا یہ درست نہیں ہے۔ مطلق عورتوں کے لیے اہتمام ہی نہ ہو تو یہ غلط ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی بات ہو جا رہی ہو تو پھر وہ رک جائے گی، ورنہ سارے عورتوں کو اس سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایسے کئی احادیث ہیں جس میں حضرات صحابیات بیان کرتی ہیں کہ ہم نے سورہ قاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہوئے سن کر یاد کیا۔ اب واضح ہے کہ سورہ قاف وغیرہ یاد کرنا تو یہ ایک مرتبہ سن لینے سے تو یاد نہیں ہوگا، لازماً اس کے لیے تکرار ہونی پڑے گی۔ کئی مرتبہ جب اگر حاضری دی ہیں ایک صحابیہ تب جا کر ان کو سورہ قاف یاد ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ تو یہ ایسے کئی احادیث ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ صحابیات کا عیدین میں اور جمعہ میں حاضر ہونا یہ ایک اہتمام سے کیا جانے والا عمل تھا، عہد رسالت میں بھی، عہد خلفاء راشدین میں بھی۔ اس کے بعد صدقہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور خاص طور پر عورتوں سے خطاب ہونا چاہیے جو خاص ان کے معاملات ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی بھی خاص معاملے ہوں جیسے پاکی صفائی کا اہتمام، نماز کے احکام و مسائل، ایسے کوئی خاص بات ہے تو ان کو اس طرف توجہ دلائی جانی چاہیے۔ اب ایک یہاں پر ایک مسئلہ اہل علم نے یہ بھی مستمد کیا ہے کہ عورتیں جب بالی نکال کر ڈال رہی تھیں تو بالی ڈالنے کی جگہ ہے کان۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو کان میں چھید بنانا چاہیے، نہیں بنانا چاہیے۔ اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ جب عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کو سن کر کانوں سے بالیاں نکال کر ڈال رہی تھیں تو مطلب یہ ہے کہ کانوں میں چھید کرنا اور کانوں میں سوراخ بنانا یہ درست ہے عورتوں کے لیے۔ چلیے اس کے بعد دوسری حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری حدیث نمبر 142، اس میں یہی عید کے احکام ہی سے متعلق بیان کر رہی ہیں حضرت ام عطیہ نصیبہ الانصاریہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین میں عواتق کو لے کر نکلیں۔ عواتق کہتے ہیں نوجوان لڑکیوں کو، اور اسی طرح ذوات الخدور وہ عورتیں جو پردہ نشین ہوتی ہیں ان کو بھی، وامر الحیض اور وہ عورتیں جو معذور ہیں جن کے اوپر اب نماز بھی فرض نہیں ہے پھر بھی ان کو عیدگاہ پہنچنا چاہیے، مسلمانوں کی جو اجتماعی دعا جو عید میں ہوتی ہے اس میں شریک ہونا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے، یہ بھلائی سے وہ محروم نہ ہوں۔ اسی لیے اس حالت میں بھی جب کہ نماز نہیں ہے تب بھی ان کو شرکت کرنا چاہیے، عیدگاہ پہنچنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا، جیسا کہ یہ ام عطیہ انصاریہ بیان کرتی ہیں۔ ایک دوسرے الفاظ میں بعض احادیث میں كنا نؤمر ان نخرج مع یوم العید حتى نخرج البکر من خدریہا، ہمیں حکم دیا جاتا تھا تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ عورتیں نکلیں، نوجوان لڑکیاں بھی نکلیں، عام عورتیں نکلیں، حائضہ ہوں تو وہ بھی نکلیں، بہرحال کوئی ایسے گھر میں بلا عذر نہ بیٹھے، یعنی جو ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، ہل نہیں سکتے وہ رک جاتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کو پہنچنا چاہیے۔ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، عورتیں بھی تکبیر کہیں گی، بلکہ بس اتنی بلند آواز سے نہ کہیں کہ بس جیسے مرد حضرات کہہ رہے ہیں۔ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، ان کی دعا میں بھی شرکت کریں گے۔ يَرْجُونَ بَرْكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ، کیا ہے یہ طہرہ؟ جی مشائخ کچھ روشنی ڈالیں، یہاں پر جو کلمات طہرتن کا لفظ استعمال ہوا ہے کیا مطلب ہے یہاں پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ جی مشائخ کیا آواز آ رہی ہے مشائخ؟ ہاں شیخ آ رہی ہے بس۔ دیکھیے بس وہ جملے کو آس پاس دیکھیے تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یرجون برکت ذلک اليوم وطہرتہ، کہاں ہے شیخ فضیل؟
جی شیخ رفیق. ہاں جی 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 شیخ علیم. جی مطلب لیکن جی کہاں ہیں شیخ رفیق؟ سنائی دے رہی آواز؟ اچھا چلیے. طہرتن جو ہے حصول تطہیر الذنوب، یہ گناہوں کی پاکی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر اس دن رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو یہ جو تطہیر من الذنوب جو حاصل ہوگی اس دن، یہ تطہیر من الذنوب میں عورتوں کو بھی شامل ہونا چاہیے. یہ مقصود ہے طہرت الیوم سے. اس دن کی پاکی یا اس دن کے جو طہارت ہوگی وہ گناہوں سے پاکی ہوگی، یہ بتلانا مقصود ہے اس حدیث میں. یعنی کہ بعض احادیث میں تو اس لفظ کا ذکر نہیں ہے، لیکن بعض دیگر احادیث میں اس کا ذکر ہوا ہے. چلیے. اور یہاں عواتق کہتے ہیں المرأة الشابہ. عاتق جمع عواتق المرأة الشابہ اول ما تبلغ. وذوات الخدور، الخدر الستر کو کہتے ہیں. ذوات الخدور پردے والی، یعنی یہ کنواری لڑکیوں کو کہتے ہیں ذوات الخدور. اچھا یہاں پر اس حکم کے بعد فقہا کا ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لے کر نکلنے کا حکم دیا، تو کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز فرض ہے عید کی یا فرض نہیں ہے، یا یہ محض صرف سنت ہے؟ کیا ہے مشائخ یہ نماز؟ واجب ہے کیا؟ واجب صلاۃ العید. جی اکثر کے پاس تو واجب ہی ہے، بس جی جی بعض جی لوگوں نے اس کو کیا کہتے ہیں سنت کہا ہے. اب جو امام احمد سے روایت ہے کہ یہ ان کی ایک مشہور ایک روایت ہے. امام احمد کے بعض مسائل میں دو رائے ہوتی ہیں، تو ان سے جو مشہور ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے. بعض لوگ بھی ادا کر لیں گے تو بعض دیگر لوگوں سے جو ہے ساقط ہو جائے گی. لیکن امام مالک اور امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بالکل اہتمام کرنا چاہیے. امام ابن تیمیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ یہ فرض عین ہے. بالکل اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ نماز پڑھنا چاہیے. بس وہ جن عورتوں کو مسئلہ ہے وہ عورتیں نہیں پڑھیں گے، باقی ہر مسلمان پر یہ نماز فرض ہے. یہ بات امام ابن تیمیہ وغیرہ نے کہی، اور اس لیے کہی، اس کے لباس دلائل کا ذکر کیا ہے. فصلی لربک وانحر، جس طرح نماز پڑھو اس کے بعد قربانی کرو، یہ جو بات کہی گئی، تو یہ نماز پڑھنا اور قربانی کرنا یہ دونوں میں بھی امر کا حکم ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لے کر نکلنے کا عورتوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے لیے بھی یہ واجب ہے، عورتوں کے لیے بھی فرض ہے، یہ امام ابن تیمیہ نے کہا. اور اس کی ایک وجہ اور بھی ایک دلیل کے طور پر انہوں نے ذکر کی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال شوال طلوع ہوا، ہلال شوال نکل گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیر سے پہنچی، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30واں روزہ تھے. تو اب دیر سے اطلاع پہنچی، ظہر بعد پہنچی یا زوال کے قریب پہنچی، تو اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز نہیں پڑھے. لیکن دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ہم لوگ کل چلیں گے اور نماز پڑھیں گے. تو اس سے بھی استدلال کیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ اگر یہ نماز صرف سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے، قضا نہیں کرتے. لیکن چونکہ یہ فرض تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کا اعادہ دوسرے دن کیا، چونکہ وقت اس دن نکل چکا تھا اس کا. تو یہ کچھ اختلافی مسئلہ ہے، بس بغیر عذر کے اس نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور اسی طرح مصلی العید، اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ جس طرح عورتوں کو مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے،
عیدگاہ میں عورتوں کو نماز کی جگہ نہیں آنا چاہیے. عیدگاہ میں تو آنا چاہیے لیکن خاص طور پہ جہاں عورتیں صف بنا کر کھڑی ہوئی ہیں ان کے بیچ میں ان کو نہیں کھڑنا چاہیے. بہت سارے جگہوں پر نماز تو بعض کھلے میدانوں میں پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی نمازی عورتیں جہاں بیٹھی ہیں ان کے درمیان وہ نہ بیٹھیں بلکہ پیچھے ہٹ کر بیٹھیں. یہ اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے. یعنی جہاں نماز عید ادا کی جائے گی وہاں اس کو بھی ایک مسجد کے حکم میں سمجھا جائے گا وقتی طور پر. اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حائض کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ منع نہیں. وہ جو نمازیں اور روزے اسے منع ہیں، باقی ذکر و اذکار، تسبیحات، تحمیدات، اذکار الصباح والمساء یہ ساری چیزیں اس پر منع نہیں ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا کے اندر ان کی حاضری کے لیے خاص طور پر ان کو لانے کا حکم دیا تھا. اچھا، یہاں پر اب وقت ختم ہو رہا ہے، ہم لوگ آج کی یہ میٹنگ ختم کرتے ہیں. نکتفی بہذا القدر و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کل انشاءاللہ ہم لوگوں کو باب صلاۃ الکسوف پڑھنا ہے. اس سے پہلے تکبیرات عید، اس تعلق سے بھی یہاں انہوں نے کچھ مختصر نوٹس ذکر کیے ہیں، گرچہ کہ اس سے متعلق کوئی خاص حدیث امام مقدسی نے ذکر نہیں کی، لیکن یہاں جو شارح ہیں انہوں نے بعض نوٹس چڑھائے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کل. طيب، السلام عليكم.